السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز پاکستان کا پروگرام میرا شہر میں، اور میں ہوں محمد اورنگزیب خان۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور موجودہ حالات سے جڑے موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے پنجاب میں قائم کی گئی نئی پیرا فورس۔ کیا یہ فورس عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، یا یہ ایک نیا نظام بن کر مزید سوالات کھڑے کرے گی؟ اسی پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی، سینئر تجزیہ کار اور حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت جناب حمید الحسن صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حمید الحسن صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ پیرا فورس ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اورنگزیب خان صاحب کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر ہمیں بلایا، اور یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ یہ پیرا فورس کیا ہے، یہ کیوں بنائی گئی، اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا۔ اصل میں حکومت پنجاب کو کچھ دشواریاں پیش ہو رہی تھیں کس حوالے سے؟ تجاوزات کے حوالے سے۔ پورے پنجاب میں یہ مسئلہ ہے تجاوزات کا، لیکن انہوں نے اس معاملے کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی جو انفورسمنٹ ٹیمیں ہیں ان کی مدد کے لیے یہ پیرا فورس قائم کی۔ اب جو پیرا فورس قائم کی گئی ہے، اس کی ایس او پیز کیا ہے وہ ابھی تک پنجاب حکومت نے وضاحت نہیں کی کہ پیرا فورس کی ایس او پیز کیا ہوں گی، اس کے اختیارات کیا ہوں گے، یہ کیسے کام کریں گے کیسے نہیں۔ تو اس وقت پورے پنجاب میں جو پیرا فورس ہے یہ تجاوزات کے لیے بنائی گئی، تجاوزات پر زیادہ کام کرنے کے لیے انہیں میدان میں اتارا گیا۔ لیکن یہ جو پیرا فورس ہے یہ تجاوزات تو اسی طرح قائم ہے، تجاوزات اسی طرح قائم نظر آ رہی ہیں، جو انفورسمنٹ ٹیمیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی پیرا فورس کا ڈالا یا پیرا فورس کی ٹیم کسی انفورسمنٹ ٹیم کے ساتھ کھڑی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ تو جب تک اس کی ایس او پیز مکمل نہیں ہوتی، عوام کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیرا فورس کیا ہے۔ تو حمید صاحب، کیا یہ پرانے نظام کی ناکامی کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ کہوں گا کہ اس میں پرانے نظام کی ناکامی سمجھ لیں یا اس فورس کی جو آمد ہے، میں ایک بڑی واضح بات کروں گا کہ ہمیشہ جب بھی پنجاب میں نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے اقتدار پر آتے ہی ایک نئی فورس قائم کی ہے۔ آپ ماضی کا ریکارڈ اٹھا لیں، ماضی میں ایلیٹ فورس کس نے بنائی تھی؟ نون لیگ نے بنائی تھی۔ نیب کس نے بنائی؟ نون لیگ نے بنائی۔ یہ جب بھی نون لیگ اقتدار پر آتی ہے تو اپنے اقتدار کے بعد کوئی نئی فورس ہر حال میں یہ لے کر آتی ہے۔ اب یہ جب دوبارہ اقتدار پر آئے ہیں تو انہوں نے پیرا فورس کے نام سے ایک نئی فورس بنا کر عوام کے سامنے لا کھڑی کی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ یہ ہے کیا، اس نے کام کیا کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا، یہ ابھی تک پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں ہے۔ حمید صاحب، یہ بتائیں کہ آپ پیرا فورس کے پاس پولیس جیسے اختیارات ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرا فورس کے پاس نہ تو یہ پولیس ہے، نہ یہ ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں، نہ یہ کہیں کسی جرائم کے اڈے پر چھاپا مار سکتے ہیں۔ تو اس کے پاس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا اختیار نہیں ہے ان کے پاس کہ جس پر یہ کارروائی کریں یا کسی کی جرائم کے اڈے پر ریڈ کریں، کسی گیسٹ ہاؤس پہ ریڈ، اس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو یہ کام کر رہے ہیں، میں حیران ہوں اس بات سے کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں، لوگ تاجر بتاتے ہیں کہ پیرا فورس دکانوں پر چھاپے مار رہی ہے۔ کن دکانوں پر؟ ان دکانوں پر جہاں پر کسٹم سے خریدا گیا مال دکاندار بیچ رہے ہیں، یہ انہیں سمگلنگ کا مال سمجھ کر ان پہ چھاپے مار کر ان سے 20,000 25,000 30,000 جرمانے وصول کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ حکومت پنجاب کو نظر نہیں آ رہا کہ پیرا فورس کا کام کیا ہے اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ صحیح، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو پھر یہ بتائیں کہ تاجر برادری سے آپ کی بات ہوئی ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، تاجر برادری کی جہاں تک بات ہے تو تاجران جو ہیں وہ تو پہلے ہی دیکھیں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجاوزات کون کرتے ہیں؟ تجاوزات کس نے قائم کی ہوئی ہیں؟ تاجروں نے کی ہوئی ہیں۔ اب جو انفورسمنٹ ٹیمیں ہیں، جیسے یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ٹیم ہے، انفورسمنٹ ٹیم ہے ان کی، وہ بازاروں میں پھر رہے ہیں، یعنی ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ تجاوزات قائم ہیں۔ تو کیوں قائم ہیں؟ تو سب سے پہلے کام کسے کرنا چاہیے؟ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ٹیموں کو کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ صحیح کام کرتی تو اس فورس کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجر برادری جو ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے، وہ جیسے تھے ویسے ہیں، چاہے پیرا فورس آئی یا کوئی اور فورس آ جائے، ان کا تاجر برادری کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے اپنا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ تجاوزات آج تک قائم ہیں۔ آپ گلگت چلے جائیں، حسین گنج چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو تجاوزات ویسے ہی نظر آئیں گی جیسے پہلے تھیں۔ حمید صاحب، کیا یہ طاقت کا نیا مرکز بھی بن سکتی ہے جو اس کے حالات ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ کوئی بھی ایسی فورس جو یونیفارم کے ساتھ میدان میں اترتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو طاقتور اگر نہیں ہے تو حکومت اس کو طاقتور بنائے گی، کیونکہ وہ یونیفارم ہے۔ یونیفارم کا مقصد یہ ہے ایک طاقت، ایک اتنی بھرپور طاقت کہ جس سے عوام کو ڈر اور خوف محسوس ہو۔ تو ابھی تک تو جو اختیارات ہیں، معاملہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے کہ ان کے پاس اختیار کیا ہے۔ حکومت پنجاب نے وضاحت ہی نہیں کی کہ ان کا اختیار کیا ہوگا، یہ کیا کریں گے کیا نہیں، نہ ہی ان کی ایس او پیز آئی ہیں۔ فی الحال ان کو یونیفارم پہنا کر روڈ پر بھیج دیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا ہوتا رہے۔ اگر اختیارات محدود ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیں جی، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اختیارات محدود ہیں۔ یہ دیکھیں، اس وقت جو ہمارے حکومتی حالات ہیں یا ملکی حالات ہیں، ہم ان کو اگر مد نظر رکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ بجائے ایسی نئی فورسز پیدا کرنے کے، ایسی یعنی تنخواہیں دینے کے، وہ جو پہلے جو ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں جیسے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا محکمہ، ان کو بااختیار اور ان کو زیادہ بہتر کرے تو ایسی فورسز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ فورسز صرف اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ صرف عوام پر ایک ڈر اور خوف موجود رہے، لیکن یہ فورس جو پیرا فورس ہے، اس کا کام کیا ہے اس کے اپنے افسران کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ حمید صاحب، یہ بتائیں کہ اس فورس کو کامیاب بنانے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ دیکھو جی، میں تو پہلی بات یہ کہوں گا کہ پنجاب میں اس فورس کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں کہ ہمارے پاس پولیس موجود ہے۔ جو اختیارات پولیس کے پاس ہیں وہ ان کے پاس نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے اس فورس کا۔ اگر اس کو با اختیار بنائیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسی صورت میں با اختیار بنایا جائے گا کہ یا تو پولیس کے اختیارات کم کر کے انہیں دیے جائیں گے، پھر ہی یہ با اختیار ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یا تو پھر دیکھیں نا، اب ایک پولیس ڈپارٹمنٹ جس کے پاس اختیار ہے، با اختیار ہیں، جو چاہیں کریں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ماضی میں دیکھ لیں آپ کہ کسی بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، مظاہرے ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں، تو پولیس جو ہے وہ واحد وہ ادارہ ہے پولیس کا جو ان پاور ہے، جس کے پاس پاور موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر اس فورس کو پاور دی جاتی ہے تو پھر پولیس کہاں جائے گی؟ پولیس کے اختیارات کہاں جائیں گے؟ پھر یہ یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اختیار دیے جائے اور پولیس کے اختیار کم کیے جائیں تو یہ محکموں کے آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی، دونوں کی، پولیس کی اور پیرا فورس کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس سے صوبے کو نقصان ہے، اس سے ملک کو نقصان ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ حکومت پنجاب کو چاہیے کہ اس پیرا فورس کے ایس او پی جاری کر کے ان کو تجاوزات تک محدود رکھا جائے، نہ کہ یہ چھاپے مار رہے ہیں، سگٹوں کی دکانوں پہ چھاپے مار رہے ہیں، ریٹ لسٹیں چیک کر رہے ہیں۔ کیا اختیار ہے ان کے پاس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو پھر جو ہمارے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں ان کا کوئی اختیار نہیں۔ لہٰذا اس پیرا فورس کی وجہ سے بہت سارے محکموں کے اندر ایک جنگ شروع ہونے والی ہے جو کہ ملک کے لیے،
صوبے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیرا فورس ایک نیا قدم ضرور ہے، لیکن اس کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اسے کس حد تک شفاف، مؤثر اور عوام دوست بنایا جاتا ہے۔ کیا یہ فورس واقعی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی یا ایک نئی طاقت بن کر سامنے آئے گی؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ حمید الحسن صاحب، پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے قیمتی خیالات سے ناظرین کو آگاہ کیا۔ میں ہوں محمد اورنگزیب خان اور آپ دیکھ رہے تھے 94 نیوز پاکستان کا پروگرام میرا شہر میں۔ آئندہ ایک اور محکمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔